آتیتنی من الملک، اے اللہ یہ تیری قدرت ہے، تو نے کہاں کنعان، کہاں کنواں، کہاں مصر کی جیلیں اور کہاں تخت مصر، یہ عطا کرنے والا تو ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے تو ہی نہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، مجھے یہ علم نہیں تھا، تو علم سکھانے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، معاون اور مددگار ہے۔ توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ دنیا میں تو نے آزما آزما کے بھاگ لگا دیے، چمکا دیا، مصر کی بادشاہ دے دی، یہ دنیا میں تو نے میرا مقدر بنایا، لیکن اب موت تو آنی ہے، جب موت آئے توفانی مسلمہ، اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اللہ فوت تو نے کرنا ہے، حکم تیرا چلے گا، مرنے سے پہلے دین پہ قائم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ بے دین ہو جاؤ۔ بادشاہوں کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ ان کے معاملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ کے یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں توفانی مسلمہ، اللہ جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہے، والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تو سامنے آ گیا، انبیاء کی تاکیدی حکم، انبیاء کی دعائیں ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ دعائیں کر رہے اللہ موت آئے تو حالت اسلام میں، جبکہ موت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کسی کو پتہ ہے ہم نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے کہ نہیں؟ ہم نے شام سورج غروب ہونے سے پہلے فوت ہو جانا ہے؟ کسی کو کوئی علم نہیں، کسی کو کوئی علم نہیں، رات ٹھہرنا یا نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے کس نے کب فوت ہونا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری موت حالت اسلام میں ہو۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے تم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھو، ہر وقت ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرو، موت جب بھی آئے گی حالت اسلام میں آئے گی۔ اس دین کو قائم کر لو، استقامت اختیار کرو، دین پہ ڈٹ جاؤ، اور تمہارے اس استقامت کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، تمہاری موت جب بھی آئے گی انشاءاللہ اچھی موت آئے گی، اور مرنے سے پہلے اللہ کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، ہم انجام کو بھول چکے، موت کیسی ہے ہمیں کوئی علم نہیں، جبکہ سلف صالحین اس کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اور خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے، بڑا خوش نصیب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا زندگی کا آخری کلمہ، آخری جملہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو گیا، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، آپ نے پوچھا بچہ نہیں آیا، بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ ہمارے لیے تو مسلمانوں کی تیمارداری بڑی مشکل ہوتی ہے، جب مر جائے تو پھر کہتے بڑا عظیم تھا، بہت ہی جیدار تھا، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، جب بستر مرگ پہ لیٹا ہوتا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ بیماروں کا حال پوچھنا چاہیے، اس میں بہت ہی اجر و ثواب ہے، یہ الگ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ آپ تیمارداری کے لیے چلے گئے، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹا چارپائی پہ لیٹا ہے، آپ نے کیونکہ جو دائی ہے اس نے جہاں بھی بیٹھنا ہے، جہاں بھی جانا ہے، اس نے تو اپنی دعوت پیش کرنی ہے۔ یہ گونگا پن تو آج ہمارے اندر آ گیا ہے، ایک مشرک شرک کا نعرہ لگا رہا ہے، بدعت کا نعرہ لگا رہا ہے، اور ایک کافر وہ کفر کے نعرے بلند کر رہا ہے،
یہ مسلمان گونگا بن کے بیٹھے ہیں، بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ غلط قسم کے واقعات سنا سنا کے قوم کو معزوز کر رہے ہیں، اور یہ گونگا صاحب بیٹھا ہے، جی میں کیا کروں، میں بات کروں گا لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، فتنہ بڑھ جائے گا. اب بول، تو بھی جب بولے گا شرک کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، بدعت کے مقابلے میں، آسمان پہ رب خوش ہوگا کہ میرے بندے نے دعوت تو دی ہے، مقدر میں ہدایت ہوگی تو مل جائے گی، بولنا تو چاہیے. اور یاد رکھیے، آج ہمارے اس گونگے پن نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہم کہتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ کرتے کرتے معاملے کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اپنی زبان کھولو، رب کے لیے بولو، کوئی کلمہ تو کہو. شرک کی بات ہے، مقابلے میں کوئی توحید کی بات تو کرو. بدعت کی ترویج ہو رہی ہے، مقابلے میں کوئی سنت کی بات تو کرو. بولنا چاہیے. اور یہ دائی کی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بیٹا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو القاسم آپ کی کنیت تھی کہ ان کی اطاعت کیجئے. بیٹے نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے. آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا. مسلمانوں، اپنے آخری لمحات کے بارے میں بھی سوچو، ہمارا نتیجہ کیا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، پتہ نہیں کیا ہوگا. ربی بن حراش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے، محدث ہے، بخاری مسلم کے راوی ہے. انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا، ہنستے نہیں تھے. ربی بن حراش ہنستے نہیں تھے. آج ہماری ہنسی تو بند ہی نہیں ہوتی، یہ ہنستے ہی نہیں تھے. لوگوں نے سوال کیا، ربی آپ کے سامنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہیں دیکھی، آپ کبھی مسکرائے نہیں، کیا وجہ ہے؟ ربی بن حراش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم ہنسنے کی بات کرتے ہو، مجھے اپنی زندگی کے اختتام کا علم نہیں ہے، میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، ایسے ہی ہنستا پھروں. ربی بن حراش نے جب سے یہ عزم کیا اس کے بعد ساری زندگی نہیں ہنسے. جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھا ان کی سیرت میں، جب یہ فوت ہوئے اللہ نے ان کے چہرے کا ڈیزائن ایسا بنا دیا، جو بھی ان کو دیکھتا یوں محسوس کرتا جس طرح مسکرا رہے ہیں. صرف ویسے نہیں ہنسنا چھوڑا کہ مجھے میرے انجام کا علم نہیں ہے. اور بات چل رہی تھی آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے، یہ سعادت کی موت ہے. یہ کیسے نصیب ہوتے ہیں؟ انسان زندگی میں کوئی عمل کرے. امام ابو زرع الرازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. اتنے بڑے امام، ان سے بلکہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا کسی کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، بات چیت کرتے گئے. اس نے کہا میرے استاد بہت بڑے عالم ہیں. کہا اتنے بڑے بھی نہیں ہیں. کہا بہت بڑے عالم ہیں، ان کو بڑی حدیث یاد ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. کہا اگر میرے استاد محترم کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق. تو کیا کہتا ہے؟ بعد میں خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں کہ میرے استاد کو 1,00,000 حدیث آتی ہے کہ نہیں، پتہ تو کرو. آئے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، یہ بات پوچھی، امام صاحب آپ کو 1,00,000 حدیث یاد ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اس طرح میں نے کسی بندے سے بات چیت کی، اس نے انکار کیا، میں نے آگے سے یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق. آپ بتائیے کہ آپ کو یاد ہے 1,00,000 حدیث؟ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو،
1,00,000 حدیث تو مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح تمہیں سورہ قل هو اللہ یاد ہے۔ اللہ اکبر، حدیث کے اتنے بڑے امام، آخری وقت ہے، بستر مرگ پہ لیٹے، شاگرد پاس بیٹھے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب استاد کا روب